میں ہوں ریاض عاجز، پروگرام ہے آج کی بات۔ ناظرین، آج کی بات میں ہم آج تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے۔ عید گزر گئی، عید سے قبل یہ بات کی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب مزید مشکل میں آ جائیں گے عید کے بعد، اور چونکہ جے آئی ٹی کی حتمی رپورٹ بھی آنے والی ہے، اور اس جے آئی ٹی کی حتمی رپورٹ کے بعد مسلم لیگ نون اور شریف فیملی بڑی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگی، یہ گمان ہے، یہ خواہش بھی ہے پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن پارٹی کی۔ کیا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، اور بہت ساری پاکستان میں جیسا کہ صورتحال ہے کہ قوتیں ہیں کچھ جو فیصلہ کرتی ہیں، میں اسی پہ بات کروں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی صورتحال بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لوگ جو ماضی میں منسٹرز بھی رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹرز بھی رہے ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، تو یہ دونوں پارٹیاں مشکلات سے دوچار ہیں۔ اور تیسری جماعت جو اب ایک بڑی جماعت کہلاتی ہے اپنے آپ کو، اور ہے بھی کسی حد تک، پی ٹی آئی، اس کا کیا مستقبل ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، اور کیا جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، میں اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مجموعی طور پر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں صورتحال کا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے چندزیب صاحب کو زحمت دی ہے۔ چندزیب خان صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے، بہت شکریہ چندزیب خان صاحب۔ اور دوسرے میرے مہمان ہیں اقبال یوسف صاحب، تجزیہ کار، بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ چندزیب صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے جے آئی ٹی جو ہے اس کے حوالے سے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، روزانہ اس پہ چینجز آ رہے ہیں۔ آج سابق نیب کے سربراہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو انہوں نے کوسچنز ریز کیے جے آئی ٹی کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی کا کام نہیں تھا، یہ جے آئی ٹی اس طریقے سے، میں یہ سوال کرتا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے جے آئی ٹی۔ کیا نواز شریف صاحب جو خود وزیر اعظم ہے پیش بھی ہو جے آئی ٹی کے سامنے، سوال میرا یہ ہے سر کہ کیا ان کو اس طرح کی بات جے آئی ٹی کے بارے میں جو اس کی اپروول خود انہوں نے دی ہے، ایسا کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجز بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منتخب حکومتوں کے خلاف جو سابقہ ادوار رہے ہیں، اور وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہے جو معاملات سابقہ ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے۔ تو یہ اس قوم جانتی ہے کہ جو بھی معاملات، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب جہاں تک رہا جے آئی ٹی کا سوال، تو جے آئی ٹی کے لیے سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ جے آئی ٹی بنائے، انویسٹیگیشن کرے۔ اب ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ منصف کسی کو بلاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو حق دیتا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے، کہ وہ اپنے جو خدشات ہیں، جو چیزیں ان کو سامنے رکھیں۔ عدلیہ کے اوپر ہمیں مکمل اعتماد ہے، اس ملک کی آزاد عدلیہ کے اوپر، اور بڑا احترام ہے، مگر جے آئی ٹی کے حوالے سے جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں، تو ان کو تقویت ملتی ہے بہت ساری چیزوں سے، اور جس کا اظہار جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا، کیونکہ وہ خود بھی اور ان کی پوری فیملی جو ہے۔ یہ میرا سوال یہ تھا، دو باتیں آپ نے کی، وہ دونوں باتیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے منتخب حکومت کے حوالے سے کہا کہ منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس کا حصہ تو خود نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں، منتخب حکومت کے خلاف سازش کے الزام ان کے اوپر بھی ہے۔ دیکھیں، کسی حد تک تو آپ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ کے خلاف اور مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کے خلاف سابقہ ادوار میں استعمال تو کیا جاتا رہا ہے، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سازش منتخب حکومتوں کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ تو آپ لوگ خود ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 12 اکتوبر 1999 کو اس ملک کے اندر جو شب خون مارا گیا تھا، ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کے پاس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انتخاب اور اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کا اختیار اس ملک کی 20 کروڑ عوام کو ہے، تو اس 20 کروڑ عوام نے تیسری دفعہ جسے اس ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا تو ووٹ کے ذریعے۔ 20 کروڑ نے تو نہیں دیا آپ کو ووٹ بھائی، 20 کروڑ نے تو ووٹ نہیں دیا۔ 20 کروڑ مطلب جنرلی بات کریں، دیکھیں نا دوسری بھی پارٹیوں کو اس کے اندر شیئر ہے، کوئی اپوزیشن بھی ہے۔ اچھا، میں کرتا ہوں آپ سے بات۔ اقبال یوسف صاحب یہ فرما دیجیے آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مستقبل بھی کوئی بہت زیادہ اچھا
نہیں ہے اب پاکستان میں، خاص طور سے پنجاب میں. یہ بات صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تجزیہ غلط ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جانے والوں کا تعلق ہے، وہ ایک حکمت عملی بھی پارٹی کی ہو سکتی ہے جس کو پر کوئی غور نہیں کر رہا. کیونکہ اب جب یہ لوگ جا رہے ہیں وہ کسی یقین دہانی پہ جا رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینے دیں گے؟ نتیجتاً پیپلز پارٹی نے یہ بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہاں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو، تو یہ بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سیٹ پہ بٹھا دیا. حکمت عملی کے تحت سیٹ پہ نہیں بٹھا دیا کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئے تھے اور اس مینڈیٹ نہیں، وہ مطلب ہارے نا. دیکھیے میں حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی ہاری تو وہ سیٹ پہ بیٹھے نا، تو آپ حکمت عملی کے تحت ہارے ہیں. نہیں، حکمت عملی میں ابھی موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں. موجودہ صورتحال میں سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں بڑے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ شہر حکومت گرا تو سکتے ہیں، حکومت بنا نہیں سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق ایوان، ایک منٹ، فردوس عاشق ایوان یا بابر، یہ سینیٹر بابر، تو کیا یہ لوگ حکمت عملی کے تحت دوسری پارٹی میں جو جن کے خلاف بڑے شدید تھے آپ کی پارٹی کی قیادت سے؟ ہمارا رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل جو ہے وہ اس بات کی رمادی کرتا ہے کہ سیاست کے اندر بہت سی چیزیں مختلف انداز سے کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں جیسے میں نے ابھی پہلے کہہ رہا تھا میں کہ دیکھیے شہر حکومت یہ مجھے بتائیے، میں آگے بڑھتا ہوں. آپ وہیں ایک بات کی طرف گھوم رہے ہیں، میں ایک اس سے آگے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، چلیے آپ ایک نئے اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ حکمت عملی، میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ کیا اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کارروائی ہے، کوئی اس کی طاقت کا استعمال ہے، کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری قومی سیاست کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے اور ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی رہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ پس پردہ قوتیں اقتدار میں لاتی ہیں اور اقتدار سے ہٹاتی ہیں. پہلے جو ہمارے ساتھ ہوا یعنی فرام دی 70 سے اگر ہم چلیں تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اس بار جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ثانوی ہے، مرکزی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سعد رفیق نے کہا گزشتہ دنوں اپنی ایک بیان میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل سازشیں ہیں، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں کی گئیں، انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر سازشیں کی گئیں. اس کے بعد اب چونکہ سی پیک معاملہ ہے اس لیے دوبارہ سازش کی کردار، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سازش کرنے والے کردار ہیں وہ بدل گئے ہیں لیکن سازش کرنے والے نہیں بدلے. اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے. کتنی جان ہے، کتنی درست ہے یہ بات آپ کے خیال؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو بھی جو ہمیں سزا ملی تو اس ملک کا ایٹمی دھماکے تھے میاں نواز شریف کے، جو ہمیں جس کی سزا دی گئی. اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ منتخب حکومتیں جو ہیں ان کو گرانے کے پیچھے جو ہاتھ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سابقہ ادوار میں اندرونی اور بیرونی مداخلت ہمیشہ رہی ہے. اب ہمارے جو خدشات ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ میری ذات کے اوپر 9 سال تک پرویز مشرف کوئی کرپشن کا ثبوت لا سکیں. یہ دیکھیں نا، اب ایک آدمی کو آپ چارج کرتے ہیں تو اس کو صفائی کا موقع، اور اب جے آئی ٹی نے جو کام کیے ہیں اس میں بہت سارے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان آ رہا ہے. اب عدلیہ اگر تحقیق کرتی ہے ون سائڈ تو دوسری سائڈ کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی؟ سوالیہ نشان آ رہا ہے. وہ اگر سوال کر رہے ہیں وزیر اعظم کو بٹھا کر یا مریم نواز صاحبہ کو بلا کر یا ان کی فیملی کے دیگر ارکان جن کا انہوں نے خود نام لیا کہ یہ میرے لوگ ہیں اور میں نے ان کے نام، یہ مطلب انہوں نے ساری بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی پوری فیملی کو احتساب کے لیے پیش کروں گا. تو اب آپ لوگوں کو اعتراض کس بات پر ہے؟ میری تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. پوری فیملی کو تو بسم اللہ جی، پوری فیملی کا تو میاں صاحب نے کہا اور پوری فیملی جا بھی رہی ہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. اعتراض کس بات پر ہے؟ اعتراض جن چیزوں پہ ہے جی، جو جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں، واٹس ایپ جو کالیں جو کی گئی ہیں، جو آپ من پسند اپنے لوگوں کو وہاں جے آئی ٹی میں آپ نے لیا ہے، جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. شرن اور دنیا کے جمہوری انداز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی منصف کے اوپر کسی آدمی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ منصف اپنی تصدیق کرتا ہے.
ایسے ایک امپریشن کیوں آ رہا ہے چندیپ صاحب کہ آپ جیسے حکومتی پارٹی نہیں ہیں, آپ اپوزیشن پارٹی ہیں, آپ جس طرح کے مطالبات لے کے آ رہے ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے, آپ کی پارٹی لے کے آ رہی ہے, آپ خود لے کے آ رہے ہیں, وہ سن کر وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ اپوزیشن ہیں, آپ حکومت نہیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ نہیں, حکومت کو آپ نے دیکھیں, حاکم وقت جو ہے وہ منصف کے سامنے پیش ہونے میں تو کوئی آر نہیں ہے, اور منصف جو ہے وہ جب انصاف کرے گا چاہے وہ حاکم وقت کا کرے, مگر حاکم وقت کو بھی اس بات کی اجازت تو ہے کہ اس کے جو اعتراضات ہیں اس کو سنا جائے, اس کے اوپر جو ہے تحقیق کی جائے. اب ہم نے کہا جی کہ یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے, پہلے الزام لگایا جی ایف آئی اے, اس کے پیچھے چودھری نثار ہے, اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کا بھانجا ہے, اور تحقیق میں کیا ثابت ہوا, ایک نامعلوم آدمی نے یہ کام کیا, ایک نامعلوم ادارے میں ہم نے اس کو واپس کر دیا. یہ تو کوئی بات نہیں. مطلب جو آپ پچھلے 8 مہینے 9 مہینوں سے جے آئی ٹی تو بنی ہے, میں اپنی بات آپ کی بات آ گئی, یہاں ٹھہر جائیے. یہ مجھے بتائیے کہ وہ تصویر لیک کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ لیک ہوئی, اس سے آپ کو نقصان کیا ہوا ہے, کیا آپ کو ڈیمیج کیوں نقصان نہیں ہوا؟ جس وقت آپ بانڈ ہیں کہ اندر تحقیق کے لیے جانے والا آدمی جو ہے وہ اندر کی بات باہر نہیں کر سکتا ہے, تو جن اداروں کے کسٹڈی کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں سے کسی چیز کا لیک ہونا, اور ہم نے اعتراض کیا بس صحیح ہے, بڑی اچھی بات تھی, بڑی اچھی ایک منٹ, بڑی اچھی بات, ایک منٹ نہیں, یہاں ٹھہری ہے نا, آپ بڑا اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں. جے آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں کہ کراچی میں کتنی جے آئی ٹی بنی ہے, اور جے آئی ٹی لیک ہوتی ہے, باضابطہ طور پہ لیک ہوتی ہے, میڈیا اٹھاتا ہے, اور ان جے آئی ٹی کی لیکس کو آپ لے کے ایم کیو ایم کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیے, یہی جی آئی ٹی اب وہاں پر ہے, اور اس جے آئی ٹی کے حوالے سے آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ لیک کی ہو رہی ہے, یہ کیا رویہ ہے آپ کو بتائیے. ریاض بھائی ذرا تھوڑا جے آئی ٹی کو تھوڑا مختلف کر لیں. ایک کرمنل آدمی کے خلاف جو ہے وہ جے آئی ٹی بنتی ہے, اس کے کرائم کے خلاف بنتی ہے. یہاں آپ تحقیقات کر رہے ہیں جی پاناما لیکس کے اندر, یہاں پہ ان کی نمازوں کا حساب, ایک منٹ ہے جی, یہاں ان کی نمازوں کا حساب لیا جا رہا ہے. نہیں, ان کی نمازوں کا, ان کا احتساب, مجھے احتساب کس بات کا ہوتا ہے, ہمیں اس احتساب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. میں ذرا اپنی بات ذرا مکمل کر لوں نا, ہمیں اس احتساب کے اوپر کوئی, آپ کو جے آئی ٹی میں پہلے مجھے جے آئی ٹی کا جواب دیجیے کہ آپ اتنا احتساب جو ہے وہ 5 سال پیپلز پارٹی بھی کر دی. احتساب کے نام پہ اس ملک میں جو تماشے ہوتے رہے ہیں سابقہ ادوار میں, وہ ہمیں پتہ ہے, مگر آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے بابا لاڈلا سے اور مطلب ڈاکٹر آسم سے. اس جے آئی ٹی کو اس جے آئی ٹی کے ساتھ آپ نہیں کمپیئر. ہمارا جو دیکھیے میری بات سنیں نا, آپ پچھلے میری بات سنیں پورے, میرا جملہ مکمل, جے آئی ٹی کا میرا جملہ مکمل ہو جائے. میں تیسری دفعہ جو ہے سوال تو سن ہی نہیں رہے. میں سوال اس لیے نہیں سن رہا ہوں کہ جب آپ 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے سے جو ہے وہ مختلف اینکروں کے جو ہے وہ پروگرام نکال کے اس کے اوپر کام کرے, جے آئی ٹی کو تو 60 دن ہوئے بنے ہوئے, واٹس ایپ کالیں جو ہے وہ آپ کی پکڑی گئی, تو آپ اس کے اوپر تحقیق. میں تو صرف اتنی سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جے آئی ٹی جب لیک ہوتی رہی کراچی میں, تو آپ اس کے اوپر, ان لیکیجز کے اوپر ایم کیو ایم سے سوال اٹھاتے رہے, اس سے سوال کرتے رہے. آج جے آئی ٹی لیک ہو رہی ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ کرپشن کی جے آئی ٹی ہے یا دہشت گردی کی جے آئی ٹی ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لیک نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ جب کراچی میں لیک ہوتی تھی تو آپ ایم کیو ایم کے خلاف سوال اسی جے آئی ٹی کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کو جتنا آپ رگڑ سکتے ہیں رگڑا دیتے ہیں. لیکن آج آپ کے خلاف ہوئی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے خلاف. میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا سر کہ وزیر اعظم پاکستان یا مسلم لیگ کے خلاف جو جے آئی ٹی بن رہی ہوئی ہے, جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے, اعلیٰ سپریم عدالت جو ہے اس کو سیکرٹ رکھ رہی ہے, اس کو ساری چیزوں کو سیکرٹ رکھ رہی ہے, تو پھر جو ہمارا پہلو ہے اس کو اوپن کیوں کیا جاتا ہے, اس کو تصدیق کیوں کی جاتی ہے. ہمارا سوال یہ سوال تو ایم کیو ایم بھی اٹھاتی رہی ہے, اس کا سپورٹ نہیں. جی کچھ آن کیمرہ ٹرائل کر رہی ہے. مسلم لیگ کو پہلی مرتبہ احتساب کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی تو بہت دور سے گزر چکی ہے, اور جتنا کڑا احتساب پیپلز پارٹی 9 سال ہم پرویز مشرف احتساب ہی کرتا رہا ہمارا. جی ایک منٹ, میری بات مکمل ہونے دیں. تو اس احتساب سے جو ہے ان کو خوف زدہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کا پہلی مرتبہ ہم سے بڑے کڑے احتساب. دوسری بات یہ کہ تصویر لیک جو ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے ہی لیک ہوئی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ اس کا نواز شریف نے اٹھایا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے. اور جو کہنا کہ صاحب یہ تحقیق میں دے دیتی ہے, میں نے آپ کو جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے نا, بات ساری یہ ہے کہ معاملات جتنی تیزی کے ساتھ
بڑھائے گئے اور اس کو میں میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا. اگر آپ دیکھیں بظاہر میڈیا جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف بول رہا تھا, لیکن وہ اس کی ہمدردیاں بڑھا رہا ہے. اور میں اس سلسلے میں اس کے بیان سے اتفاق کروں گا کہ یہ تو تصویر لیگ اور یہ جی آئی ٹی تو نواز شریف کو پاپولر بنا رہی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے, اب مجھے میرا سوال اگلا یہ ہے اب دونوں سے, اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کی طرف سے وہ پوری ہونے جا رہی ہیں؟ سر معاملات جو ہے نا سارے اولاد پہ ڈالے جائیں گے, اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی نہیں کہ کلین چٹ مل جائے گی, ان ہاؤس چینج ہو کر کے یہ ٹینور پورا کیا جائے گا اور انتخابات جو ہے 2018 میں ہی ہوں گے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 جی, میں ایک بات ان سے بھی پوچھ لوں نا اسی حوالے سے. جی نہیں, جہاں تک تو عمران خان صاحب کی خواہشات کا ذکر ہے جی, انہوں نے دھرنے اور تیسرے امپائر کو بھی آزما لیا, اور آج جو قوتیں پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چند لوٹے اٹھا کے ان کی بالٹیوں میں ڈال رہے ہیں. اس ملک کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور 2018 میں کارکردگی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 4 سالوں میں جو ہم نے کارکردگی وزیرستان سے لے کے کراچی اور کراچی سے بلوچستان تک جو ہم نے سروسز دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر 2018 میں ہم اس سے زیادہ مینڈیٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں. یہ تو بہت بتائے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو بعد میں بھی آپ نے اس وقت مکمل نہیں ہوتی کہ دیہی علاقوں سے ہوتے ہیں. عمران خان کا فیوچر جو ہے اس لیے برائٹ نہیں ہے کہ عمران خان صرف شہروں کے حد تک محدود ہیں, اور انہوں نے پورے پاکستان کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی یہ تھی کہ پورے دیہاتوں کے اندر گلی گل گیا. میری بات پیپلز پارٹی جو ابھی ریسنٹلی, میرا سوال پورا ہونے دیے, ابھی ریسنٹلی الیکشن آ رہے ہیں, آپ 2013 میں کتنی بری طریقے سے پنجاب میں آ رہے ہیں, اب مزید آپ کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی ہے ہماری, حکمت عملی ہے. نہیں ہو سکتا ہے, دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا ہارنا حکمت عملی ہوتی ہے. نہیں ہارنا حکمت وہ نہیں حکمت عملی تھی, اس کے اندر بھی ہمیں ہرایا گیا. ہماری پوری الیکشن کمپین چلانے دی گئی, سیکورٹی کے نام پر ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے گئے. ہمارے امیدوار جو ہیں اپنے حلقہ انتخاب میں موو نہیں کر سکتے تھے. ہماری لیڈرشپ کو جو ہے یعنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو انہوں نے موو نہیں کرنے دیا. اور یہاں تو مستقل ان کی کمپین چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ابھی بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اور لیکن یہ جو پورا سسٹم ہے وہ اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ بین الاقوامی اور اندرونی سازشیں ہوتی ہیں اور پریشر ہے جو اس وقت دنیا کی دیکھیں نا, ہماری پاکستان کی سیاست کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے بھی ہے. یہ دیکھیے اس خطے کے اندر اور جو گلف میں ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی بڑی کلیدی اہمیت ہے, اور اس کو چھوٹا سا نہ سمجھایا کہ صرف یہ اندر پناما کی جنگ ہے. اور یہ ہے یہاں پر ان پاپولر گورنمنٹ یعنی رکھی جاتی ہے, جیسے کہ جو ان کی حکمت عملی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں خاص طور پہ گلف میں, آپ مجھے بتائیے مصر کی نمبر 1 لیڈرشپ کون ہے اس وقت؟ کوئی نہیں جانے گا نام. شام میں کون ہے, عراق میں کون ہے؟ یہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ان پاپولر لیڈرشپ لا کر بٹھا دی جائے جو ڈکٹیشن پہ چلے, اور یہ ڈکٹیشن پہ ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول جو ہے, اور اس میں عوام کی توقعات سپریم کورٹ سے اتنی زیادہ واپس کر دی گئی ہیں اور اتنی زیادہ ہائی پہ چلی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جو کہ میں نے کہا کہ جس طرح سے ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح سے فیصلہ ہوگا, اور ہم سب جو ہے دیکھتے رہ جائیں گے. اور جیسا پہلے آیا ایک ہی وقت میں اقبال یسوع صاحب آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑی پارٹی ثابت کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیتے گی, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ خاموشی کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آزادی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کام کرنے دیا گیا اور پھر ایک دفعہ سیکورٹی کے نام پر پابندیاں نہ لگائی گئیں جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک رول پلے کرے گی. ٹھیک ہے ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے مستقبل کے حوالے سے, ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے, اور ہماری بات ہو رہی ہے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے. مجھے بریک میں جوائن کیا ہے بشارت مرزا صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. بشارت مرزا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا, یہ ہم بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کا احتساب ہو رہا ہے, یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ تو ہونا ہی چاہیے نا, اس میں برائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور معذرت, بہت زیادہ ٹریفک تھا, میں بہت دیر سے نکلا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ٹائم پر نہیں پہنچ سکا. اب میں آپ کے سوال اب جب آپ کی طرف آتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی وہ معاشرہ, کوئی بھی وہ ملک اور کوئی بھی وہ ڈیموکریسی جس میں احتساب کا عمل نہ ہو وہ چل ہی نہیں سکتا. پہلی بات وہ چل ہی نہیں سکتا جس ملک میں بھی احتساب نہ ہو. لیکن احتساب جب ہونا چاہیے تو وہ بلا تفریق ہونا چاہیے. وہ جب احتساب ہونا چاہیے تو وہ ملک میں
موجود تمام لوگوں کے، تمام اداروں کے، ان تمام لوگوں کے جو اس ملک کے لیے کسی قسم کی بھی کرپشن، بے ایمانی، لاپرواہی، خرابی پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. اور میں اس بات پر بھی متفق ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اور سب سے کڑا احتساب حکمرانوں کا ہونا چاہیے، سیاست دانوں کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مقدس گائے ملک میں کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ پک اینڈ چوز شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں پھر کسی کا احتساب نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس کا بھی احتساب ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی صرف آج کل کی بات کر لیتے ہیں نا، کیا میاں شریف صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے بھائی کا احتساب ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو اس بات کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں. میں تھوڑا سا دو جملوں کے ساتھ کہ پاکستان میں 2008 سے ڈیموکریسی عمل میں آئی، جب ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کے اس تمام اے آر ڈی کے دوستوں نے، جس میں ہماری جماعت بھی شامل تھے، انتہائی اسٹرگل کے بعد اس ملک میں حکومت بنی اور باقاعدگی سے ایک ڈکٹیٹر کو ہٹایا گیا اور ملک میں ڈیموکریسی آئی. آپ غور کریں کہ پہلے بھی احتساب شروع ہوا. احتساب پہلے کیسے نہیں ہوا؟ پہلے یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کے بیٹا جو ہے وہ ایف آئی اے کے آفس جاتا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیٹا اریسٹ ہوتا ہے، وزیر داخلہ کی جب ضمانتیں این آر او ختم ہوتا ہے تو وہ جگہ جگہ ضمانتیں کراتا پھرتا ہے. پرائم منسٹر کو 30 سیکنڈ کی سزا پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ گھر بھیج دیتی ہے، دوسرے پرائم منسٹر کو بلاتی ہے. اب اس حکومت میں پھر ایک کرپشن کا الزام لگتا ہے، ایک پاناما کے معاملات ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر. سوال فوکس کر لیجیے، کیا احتساب ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ میں عرض یہی آپ سے کر رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جی، لوگوں کو صحیح بات پہنچنے دیں. ریاض حاجی صاحب یہ بتائیں کہ احتساب سیاست دانوں کا جب سیاسی حکومتیں شروع ہوتی ہے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات بتائیں، احتساب نہیں ہے تو کیا ہے کہ وزیر اعظم احتساب ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ نہیں جی، میں دیکھیں بات میں اگر آپ وقت مختصر ہے، میں اور بھی عرض کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو تو یہ احتساب رہا ہے. اب احتساب کے نام پر اگر اس میں بہت سی قوتیں، بہت سے لوگ کوئی نیگیٹو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں اب اس ملک میں یہ چلے گا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس ملک میں ڈیموکریسی چلے گی، جمہوریت چلے گی، پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی اور کرنی چاہیے وہ بلا تفریق. الیکٹڈ لوگ ایک دفعہ جب پاکستان کی عوام کسی کو مینڈیٹ دے کے بھیجتی ہے، میں حکومت کی بات نہیں کرتا، تو اس پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ احتساب کا عمل جاری ہے ود ان سیم پارلیمنٹ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی بات اقبال یوسفہ کو تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں، جس انداز کی ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کورٹیں کامنٹس بہت پاس کرتی ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں، کورٹیں فیصلے نہیں اچھے دیتی ہیں، کامنٹس بہت اچھے دیتی ہیں اور کامنٹس اس طریقے سے دیتی ہیں کہ پوری قوم کو کسی ایک سائے کے پیچھے، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہو جناب یہ تو سیزلین مافیا ہے، حکومت کو 2 دفعہ مافیا کہا ہماری کورٹوں نے، تو اب بھائی سزا بھی دو. اگر یہ مافیا ہے تو آپ سزا دیں، اور اگر مافیا نہیں ہے تو اپنے اس رویے کی معافی مانگیں. بات بہت کلیئر ہے. پاکستان کی عوام دیکھیں، ایک طرف آپ ججز کی، آپ عدلیہ کی اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جس میں آپ جو کہہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو گھر جاؤ، وہ گھر چلا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ پارلیمنٹ اتنا مقدس ہے جسے پاکستان کی 20 کروڑ لوگ جو ہے منتخب کر کے بھیجتے ہیں. آپ پاکستان کے منتخب لوگوں کو اگر مافیا کا ایجنٹ کہیں گے تو کون اس کو لائک کرے گا؟ مطلب آپ کہیں غلط لوگ ہیں، غلط کہیں، لیکن آپ اسے مافیا سے تشبیہ دیں گے تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اچھا، جو انٹرنیشنل حوالے سے بات کی سعد رفیق نے غالباً کل ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے کچھ پیغامات دیے، اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے. پہلے بس جو ماضی میں بھی انٹرنیشنل سازش ہوتی رہی نون لیگ کے خلاف، اس لیے کہ ایٹمی دھماکہ کیا، اب سی پیک کیا انہوں نے، پھر سازش ہو رہی ہے. وہ کریکٹر، سازش کرنے والے کریکٹر بدل گئے، جو ان کے بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں، وہی طاقتیں. یہ 2 باتیں آپ کو بتاؤں. ایک تو چونکہ سسٹم ابھی کمزور ہے، میں آپ کو بتاؤں مطلب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنی جسارت اور ہمت ہی نہیں رکھتے کہ ڈائریکٹ بتائیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. نہیں کہہ سکتے. آپ اور میں دونوں ان کی مجبوری جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ عمل سازش کا وہ حصہ. دیکھیں جی، میں ادھر بیٹھا ہوا سن رہا تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب یہ نامعلوم افراد نے جو ہے وہ حسین نواز کی فوٹو کھینچی اور نامعلوم ادارے میں چلا گیا.
اب نامعلوم افراد فلم تو بنی تھی لیکن یہ نامعلوم فرد کون ہے, وہ نامعلوم ادارہ کون ہے, یہ پاکستان کی عوام معلوم کرنا چاہتی ہے. تو یا تو حکومت کو بتانا چاہیے, یہ میں کہتا ہوں کہ حکومت کو بتانا چاہیے, جی آئی ٹی کو بتانا چاہیے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور عرض کروں, میں اس وقت ایک بات اور کہنا چاہتا تھا, میں اس بات سے آپ کی متفق ہوں کہ آپ کا نواز شریف صاحب کا پورا خاندان پیش ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں جب ہم آگے بیٹھے ہیں, اگر ایک اپنے باس کے لیے غلط جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے تو پاکستان میں موجود ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے جی آئی ٹی بنتی ہے, اور جو ملزمان چاہے وہ دہشت گرد ہوں چاہے ان پہ کوئی اور الزام لگتے ہوں, کتنی غلط جی آئی ٹی بنتی ہوگی. تو وزیر اعظم کو, ہماری پارلیمنٹ کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو اس نظام کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. صرف وزیر اعظم کی جی آئی ٹی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے, ملک میں موجود ہر اس پاکستانی کی جس کے خلاف یعنی کارروائی ہوتی ہے, ان اداروں کی, ان جی آئی ٹیز کی, اس پولیس کی جو کارروائی کرتی ہے, وہ سب ٹھیک ہونے چاہیے. اس لیے کہ ہر پاکستانی کا اتنا ہی حق ہے جتنا نواز شریف صاحب کا ہو سکتا ہے, جتنا عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے, یہاں ٹھہر جائیے, آصف زرداری صاحب یہاں ٹھہر جائیے. اب جو انہوں نے بات کی ہے بشارت مرزا صاحب نے جی آئی ٹی کے حوالے سے, جو سوال میں آپ سے کر رہا تھا, بات انہوں نے وہی کی, انڈورس کی میری بات کو. تو آپ کیوں پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے, پورے جی آئی ٹی کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات؟ آپ کی اپنی جی آئی ٹی لیک ہوتی ہے تو آپ کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. نہیں ریاض بھائی, یا تو آپ میری بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے. بات یہ کہ قانون سے تو کوئی بالاتر نہیں ہے, نہ وزیر اعظم ہے, نہ کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ قانون سے کوئی آدمی بالاتر نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارا ایک اعتراض ہے, ہم اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہیں. باقی رہا جے آئی ٹی کا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو جی آئی ٹی بنتی رہی ہیں, جو تحقیقات ہوتی رہی ہیں, ان کے اداروں کے اندر جو سابقہ ادوار میں معاملات ہوتے رہے, دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے. یہاں پھر ایک دفعہ 12 اکتوبر 1999 کی کہانی جو ہے وہ کسی کا انتخاب کر کے اگر آپ ہمارا احتساب کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ 9 سالوں میں بھی اپنا انتخاب صحیح ثابت نہیں کر سکے. آج مسلم لیگ کاف کہاں ہے, اور آج وہ لوگ کہاں ہیں جو ان کی بالٹی میں جا کر بیٹھ گئے تھے, اور آج انتخاب میں جو ان کا کیا حشر ہو گیا. قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. مگر ہمارا جو اعتراض ہے, جو دیکھیں آپ ہمیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, تو اس کٹہرے کے اندر اگر ہمارا کوئی سوال ہے تو ہمیں بھی اس کا جواب ملنا چاہیے نا. اگر اس کا سارا ملبہ آپ ہماری ذات کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ تو پھر بہت ساری چیزیں جو آج نکل رہی ہیں. ماضی میں جو سیاسی جماعتوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں, سیاسی حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں, جس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا, آج بھی ہمیں سیاسی جماعتیں ساری ایک پلیٹ فارم پر ایک امبریلا کے نیچے نظر نہیں آ رہی. سب کے الگ الگ نقطہ نظر ہیں, جس سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آج آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے کیوں نہیں چلتے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک تو اپوزیشن کا پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, یا وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر کے اپنی سیاست کرتی ہیں, وہ پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتی ہیں, وہ جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں. مگر وہ جو تیسرے امپائر کی شکل میں یہاں نافذ ہونا چاہتے ہیں, وہ جن کو دانے چن چن کے ان کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں, یہ قوم جانتی ہے. اس قوم نے سابقہ دوار میں دیکھا, اور میں نے آپ سے برملا کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک دوسرے کے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں سائن کیا؟ یہ چیزیں تھی کہ جب اس ملک میں طاقتور عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے تو فیصلے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں, مگر بیرونی طاقتوں کو اور اس ملک کے ان ایجنٹوں کو یہاں پر کمزور حکومتیں اور کمزور اعصاب کا مالک حکمران چاہیے, تاکہ وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کر سکیں. اس وقت ملک چاروں طرف سے جس طرح آپ مطلب جو ہے بیرونی اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے یہ ملک, حکومت کا کام حکومت کو کرنے دیں. اور اگر آپ کے کوئی من پسند ہے تو 2018 میں وہ سارے پہلوان جو ان کی جھولی میں ڈال کے اتار دیں, اس قوم کا فیصلہ سامنے آ جائے گا. کہ ٹھیک ہے ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے, ہماری بات ہو رہی ہے سیاسی نظام کے حوالے سے, اور وہ قوتیں, وہ نادیدہ قوتیں جو سرگرم رہتی ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو ڈی اسٹیبل کرنے میں, وہ اب بھی سرگرم ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی. ماضی میں بھی کبھی نظر نہیں, لیکن ان کا عمل ضرور نظر آتا ہے. میں جناب اقبال یوسف صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ ایک عام تاثر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ وہ اب ماضی والی نہیں ہے, جس کی مثالیں بھٹو کے حوالے سے آپ تھوڑی دیر پہلے بھی دے رہے تھے. یہ بتائیے آپ کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں کمزور ہوتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نون لیگ کو ہوگا؟
اگر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہوتی ہے تو وفاق کمزور ہوگا. صرف نواز شریف کی بات نہیں ہے. نہیں وہ وفاق تو وہ تو الگ سبجیکٹ ہے. میں سیاسی پارٹی کے حوالے سے سوال ہے نا میرا, وہ اس کو فوکس کیجئے. ہاں اس کا فائدہ نواز شریف کو پہنچے گا. میں نے پتا کہ بالکل دیکھیے دیہی علاقوں کے جو ووٹ ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, جہاں پر یہ تو پیپلز پارٹی کا رول ہے یا نواز شریف کا رول ہے, عمران خان کا رول نہیں ہے. عمران خان صرف شہروں کی حفاظت سے. زرداری صاحب پر عدم اعتماد ہے. ایک تو وہ اسٹریٹجی جس کا آپ نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے, وہ ہو سکتی ہے, چلیے آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حکمت عملی کے تحت زرداری صاحب اپنے لوگ دوسری پارٹی میں بھیج رہے ہیں, مان لیتے ہیں. فردوس عاشق ایوان کو دوسری پارٹی میں بھیج رہے ہیں, بابر ایوان کو دوسری پارٹی میں بھیج رہے ہیں حکمت عملی کے تحت. بقول آپ کے میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. سوال میرا سن لیجیے. سوال میرا اب کیا اب دوسرا رخ ہے نا اس کا, ایک تو رخ میں نے مان لیا آپ کا, اب یہ اس میرا رخ سوال کا یہ ہے کہ کیا بابر ایوان صاحب اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور ان جیسے اور لوگ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا یہ زرداری صاحب پر عدم اعتماد ہے؟ نہیں میرے خیال میں نے نا حکمت عملی کے وہ تو ہو گیا. میرا اب یہ سوال نہیں, جہاں تک زرداری صاحب پر عدم اعتماد کی بات ہے کہ اس وقت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ بلاول بھٹو کا ہے, جو کہ انتخابی سیاست میں پہلی مرتبہ بلاول بھٹو کا سیریمونیل رول نہیں ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اب تھوڑا سے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بھی خود 2 قدم پیچھے ہٹ کے معاملات جو ہیں وہ دیے, اور ہمارے ہاں جو سسٹم تنظیم کا بنا ہے اس کے اندر ایک ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی بھی بہت سے پرانے سینئر افراد جو ہیں وہ پیچھے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا جو پیالہ ہے, پیپلز پارٹی کا جو فرد ہے, اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنا ہے, کسی دوسری پارٹی کے لیے کام نہیں کرنا. جہاں تک فردوس جو لوگ وفاداریاں بدلتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, ابھی بھی ان کی حکمت عملی. میں نے آپ سے کہا نا کیا پی ٹی آئی ان لوگوں کو ٹکٹ دے گی؟ اگر ٹکٹ دے گی تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کیا اثر ہوگا؟ وہ یہ خود بھی ان کی اپنی حکمت عملی کچھ اور ہو سکتی ہے. جہاں تک احتساب کی بات ہے, دیکھیں احتساب میں نے کہا کہ کڑا احتساب کی گزاری زیادہ کسی کا نہیں ہوا, لیکن صرف 1-2-4 خاندانوں کا نہیں. اس ملک کے اندر پہلے 22 خاندان تھے, اب 222 خاندان ہیں. احتساب تو 222 خاندانوں کا ہونا ہے, چاہے نواز شریف حکومت میں رہے یا پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. لیکن وہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں ہونے جا رہا ہے. بشارت مرزا, زرداری صاحب پر عدم اعتماد ایک تاثر ہے. میں آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا یا اس کی مخالفت کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب پر عدم اعتماد بڑھ رہا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں اور کارکنوں میں؟ ایک صورتحال ایک سچائی ماننی چاہیے تھوڑا سا, یعنی اس کا جواب یس اور نو میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ تھوڑی سی صورتحال دیکھی جائے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2013 میں الیکشن ہارتی ہے, اور 2013 میں الیکشن ہارتی ہے, اور اس لیے ہارتی ہے کہ اس وقت ایک تو ان کی 5 سالہ کارکردگی سے شاید لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ طالبان اور وہ ساری جو دہشت گردی اور وہ ساری انٹرنیشنل پولرائزیشن اور وہ جو ساری صورتحال تھی, وہ اس کی وجہ سے نہ یہ جلسے کر سکتے تھے, نہ جلوس کر سکتے تھے, نہ لوگوں تک پہنچ سکتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں ایک واضح شکست ہوئی. آپ کی بات آج جو لوگ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فردوس عاشق ایوان یا بابر ایوان یا اس ٹائپ کے لوگ جائیں تو اس پہ تو میں ان لوگوں کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو آصف زرداری صاحب پہ عدم اعتماد ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس انداز کے لوگ, ایسا نہیں ہے کہ یہ بات تو قمر الزمان قاہرہ کے حوالے سے بھی کہی جاتی ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا, پولیٹکس چھوڑ دوں گا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ویو تو ہے, کوئی آوازیں تو ہیں کہیں نہ کہیں. اس کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس نے پارٹی سے وفاداری کا یہ انداز بتایا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا, پارٹی نہیں چھوڑوں گا, ایون اگر حالات بھی خراب ہو جائیں. کہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں نا, واضح نہیں کیا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس انداز کے لوگ معذرت کے ساتھ ہماری لیڈرشپ, پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے. دیکھیں میں اب آپ کو ایگزامپلز دے کے بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی, اگر یہ پروگرام جا رہے ہو, لندن میں بھی, اور میری ملاقات ہوئی ان سے سعودی عرب میں بھی. میں آج آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں, میں نے انہیں اس وقت کہا 1-to-1 ملاقات میں کہا کہ خدا کے لیے جو لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے سر, انہیں نہیں لیجیے گا, کیونکہ یہ کلچر بڑا ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے یہاں. انہوں نے ایک عرصے تک نہیں بھی لیا, لیکن اس کے بعد وہی سارے کاف لیگ کے جو جنہیں سمجھتے تھے کہ الیکشن جیت جائیں گے وہ دوبارہ شامل ہو گئے. ایسے ہی آصف زرداری صاحب نے بہت سے لوگوں کو شامل کیا. عمران خان صاحب آج کل جو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, صرف یہی تو کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو دیکھیں جی, وہ دوسری جماعتوں میں ہوتے ہیں, انتہائی غلیظ ہوتے ہیں, انتہائی کرپٹ ہوتے ہیں, انتہائی گندے ہوتے ہیں, پھر وہ لے لیتے ہیں تو ان کو بڑا ایسے کھلے ہاتھ سے کر کے لیتے ہیں. یعنی لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ پہلے تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ صاف چلی شفاف چلی، یعنی یہ نعرہ ہے، اور کہتے ہیں اب یہ ہو گیا کہ رام تیری گنگا میلی ہو گئی. مطلب عجیب و غریب لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیا مستقبل آپ کو عمران خان کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی عمران، میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو کہ میں تو پہلے بھی کہتا تھا خان صاحب کے پاس ایک لوگوں کی بڑی قوت گئی ہے. اب حقیقت کو ماننا چاہیے. ینگ جنریشن آج بھی خان صاحب کو باوجود اس کے کہ بہت سی مستقبل کیا ہے سر؟ مستقبل تو 2018 کا الیکشن ثابت کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے، میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس پوزیشن میں کہ وہ پاکستان بھر میں حکومت بنا. اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاسی جماعتوں کی اور حکومتوں کی ایک ٹگ آف وار ہے، وار چل رہی ہے اور شاید رہے گی بھی. اس وار میں جو اس وقت پوزیشن آ گئی ہے، کیا حالات آپ کو فیوچر کے نظر آ رہے ہیں؟ کون زیادہ طاقتور ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، طاقتور تو اس ملک کی عوام اور حکومت کو ہونا چاہیے، جس کو سر ہونا چاہیے کی بات نہیں کر رہا. میں جملہ مکمل کر لوں نا جی. جو تجربات ہوتے رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں، جب ادارے اپنی حدود سے باہر نکل کے عاجز بھائی اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو پھر تصادم پیدا ہوتا ہے، اور تصادم نے اس ملک کو بہت پیچھے لے گیا. کیا تصادم ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو قوتیں چاہتی ہیں انہیں بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق میں اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے. احتساب سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے، مگر احتساب اپنا انتخاب جیب میں رکھ کے احتساب نہیں کیا جاتا ہے. اس ملک کی عوام کے پاس اختیار ہے. 2018 میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جائیں. اگر ہماری کارکردگی اچھی نہ ہوئی، ہم گناہگار ہوئے، ہم اس قوم کے چور ہوئے، تو ہمیں یہ قوم اتار کے نیچے پھینک دے، ہمیں حاضر ہے. مگر جو تجربات سابقہ رہے ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اداروں نے اپنی حدود سے باہر نکل کر جب فیصلے کیے ہیں تو اس ملک کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے حکمرانوں کے لیے کبھی اچھے نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی ڈسی ہوئی پارٹیاں ہیں، دونوں ڈسی ہوئی پارٹیاں ہیں. یہ دونوں ہاتھ کیوں نہیں ملاتی ایسے موقع پر کہ بھئی آپ بیٹھ جاؤ؟ نہیں، دیکھیں، جہاں اسی بات کے اوپر ہمارے کو ہمیشہ ہمیں بھی یہی تانا ملتا رہا اور پیپلز پارٹی کو بھی یہی تانا ملتا رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا یہ دیکھیں 5 سال دور آصف زرداری صاحب کا کمپلیٹ ہوا. اس ملک کی عوام نے فیصلہ کر دیا ہمارے حق میں. 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں، اس ملک کی عوام فیصلہ کر دے. مگر وہ جو کبھی مسلم لیگ کاف بنا لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ تیسرا امپائر لے آتے ہیں، وہ جو تجربات ہیں وہ اس ملک کی بنیادوں اور اس ملک کی سرحدوں کے لیے بہتر نہیں ہے. آج اس ملک کی سرحدوں سے باہر اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس ملک کے اندر بیٹھ کر جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی طور پہ دیکھیں، یہاں ہمیں نواز شریف بھی اگر پیارا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے عوام سے محبت کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ پاکستان ہے. میرا ایک سوال ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک سوال ہے، نواز شریف آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف اس ملک کے عوام سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے احمد پور شرقیہ میں، ایک واقعہ ہوتا ہے پارا چنار میں. وہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے شرقیہ والا، پارا چنار والا دہشت گردی کا واقعہ ہے. 6 دن سے وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. آپ کے نواز شریف اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ پارا چنار کیوں نہیں گئے، جا کے لوگوں کی ہمدردیاں کیوں نہیں سمیٹی، ان کو دلاسا کیوں نہیں دیا؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے یہاں یہ تھوڑی سی ریاض بھائی آپ زیادتی کریں گے. جس وقت پارا چنار کا واقعہ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان یہاں پر موجود نہیں تھے، اور جیسے ہی اس کا ابھی بھی احتجاج پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ، وہاں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے جتنی لاہور کے لوگوں کے ساتھ ہے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہے. وزیر اعظم پاکستان یہاں پر موجود نہیں تھے اور انہوں نے جانا ہے اور جانا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. وزیر اعظم نہیں تھے لیکن بہت سے وزراء تو تھے، وزیر داخلہ تھے، اور بھی کتنی لمبی فوج ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی دیکھیں نا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو کردار بتا رہا ہوں نا، جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے فوج کا ایک رول نظر آتا ہے، امیڈیٹلی چیف آف دی آرمی صاحب سب پہنچتے ہیں. لیکن پولیٹیشین جو ہیں یا تو انہیں سیکورٹی کے نام پہ روکا جاتا ہے یا خود رک جاتے ہیں سیکورٹی نام پہ. لیکن وقت ختم ہو گیا. ایک دو جملوں میں بشارت وقت ختم ہو گیا. 2 جملے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو، نواز شریف کو نہیں، ضرور پہنچنا چاہیے، جانا چاہیے. لیکن ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وزیر اعظم جب آئے ہیں اس کے بعد سے وہاں کے وہ موسم کے معاملات بھی بہت خراب ہیں. اور میں موسم وزیر اعظم کے لیے بس وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. بشارت ناظرین، یہ گفتگو ہم نے کی، یہ آپ تک پہنچ گئی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.